عزیز طلباء و اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سٹیم انٹرنیشنل پبلشرز میں خوش آمدید۔ آج ہم کڈز اسلامیات برائے جماعت پنجم باب سیوم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا عنوان مواخات مدینہ ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اس سبق کو تفصیلاً پڑھیں گے۔ اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ مواخات مدینہ سے کیا مراد ہے، یہ کن کے درمیان ہوا اور کس شخصیت نے کروایا، اور اس کے کیا فوائد و ثمرات اس معاشرے پر مرتب ہوئے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس سبق کو تفصیلاً پڑھنے کے لیے آپ سب اپنی اپنی کتابیں کھولیے۔ سبق نمبر 4، مواخات مدینہ، حاصلات تعلم۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ مواخات مدینہ کے معنی و مفہوم سے آگاہ ہو سکیں، مواخات مدینہ کے تناظر میں اخوت اور بھائی چارے کے تصور کو سمجھ سکیں، مہاجرین اور انصار کے بارے میں جان سکیں، اور مواخات مدینہ کی ہمیشہ کے لیے اہمیت کو جان سکیں، معاشرے میں مواخات اور بھائی چارے کے فوائد اور اس سے مرتب ہونے والے اثرات سے آگاہ ہو سکیں۔ پڑھیے، ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: بے شک مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ قریش مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر نبوت کے 13ویں سال مسلمانوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی۔ ہجرت کرنے والے مسلمان مہاجرین کہلائے۔ یہ مہاجرین مکہ مکرمہ میں اپنا گھر بار، مال و دولت، کاروبار سب کچھ اسلام کی خاطر چھوڑ کر مدینہ منورہ پہنچے۔ انہوں نے تمام تکالیف بڑے صبر اور حوصلے سے برداشت کی۔ مدینہ منورہ کے مسلمانوں نے مہاجرین کی بھرپور مدد کی، اس لیے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انصار کا خطاب ملا۔ انصار کے معنی ہے مددگار۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین، جن کی تعداد 90 تھی، کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے گھر جمع کیا۔ ان میں آدھے مہاجرین اور آدھے انصار تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مہاجر کا ہاتھ ایک ایک انصاری کے ہاتھ میں دے کر انہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ اس بھائی چارے کی وجہ سے مہاجرین اور انصار ایک دوسرے کے ہمدرد اور غم خوار بن گئے۔ اس عمل کو مواخات مدینہ کہتے ہیں۔ اس مواخات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت خارجہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنا دیا گیا۔ انصار کے ایثار و اخلاص کی مثالیں۔ انصار نے مواخات کا رشتہ قائم ہونے کے بعد اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے ایثار کی شاندار مثالیں قائم کیں۔ انصار کے پاس باغات تھے۔ انصار مدینہ نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے باغوں کے درخت ہم میں اور مہاجرین بھائیوں میں تقسیم فرما دیں۔ رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہ کرو، بلکہ باغوں کی دیکھ بھال میں مہاجر تمہارا ساتھ دیا کریں گے اور تم پیداوار میں سے انہیں حصہ دیا کرو گے۔ انصار اپنے ساتھ اپنے مہاجر بھائیوں کو اپنے گھر لے گئے اور تمام سامان پیش کرتے ہوئے انہیں کہا کہ اس میں سے آدھا مال تمہارا ہے اور آدھا ہمارا۔ مہاجرین کی خودداری۔ اگرچہ مواخات مدینہ قائم ہو گئی اور انصار نے اپنا سب کچھ مہاجرین کے لیے پیش کر دیا، مگر کچھ مہاجرین نے کسی پر بوجھ بننا پسند نہ کیا۔ مثلاً حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا گیا تھا۔ انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا آدھا مال پیش کیا۔ اگرچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرورت مند تھے، لیکن انہوں نے مال لینے سے انکار کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت دے، مجھے صرف بازار کا رستہ بتا دیجیے۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پنیر کا کاروبار شروع کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کاروبار میں انہیں بڑی برکت عطا فرمائی۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑے کا کاروبار شروع کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے کپڑے کے بہت بڑے تاجر بن گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو قینقاع کے بازار میں کھجوروں کی خرید و فروخت کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تجارت میں مشغول ہو گئے۔ مواخات اور بھائی چارے کے فوائد و ثمرات۔ مکہ مکرمہ سے آنے والے مہاجرین کی رہائش اور آباد کاری میں انصار مدینہ نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ انصار کی اکثریت کا پیشہ کاشتکاری تھا، جبکہ مہاجرین کا پیشہ تجارت تھا۔ ان دونوں گروہوں کے میل جول سے مدینہ منورہ کے معاشرے میں استحکام آیا اور مواخات جیسا ایک عظیم رشتہ قائم ہوا۔ مواخات کا یہ رشتہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبردست حکمت و دانائی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں مسلمانوں میں محبت و اخوت کا رشتہ قائم ہوا۔ در حقیقت مواخات مدینہ میں امت مسلمہ کے لیے پیغام ہے کہ مسلمانوں میں اصل رشتہ ایمان کا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس رشتے کا احترام اور پاسداری کریں، اپنے مسلمان بھائیوں کے
حقوق ادا کریں تاکہ مسلم معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن سکے۔ مزید جانیں، جب تمام مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات قائم ہو گئی تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج جو ہم نے سبق پڑھا مواخات مدینہ، اس سبق میں ہم نے پڑھا کہ مواخات سے کیا مراد ہے، مواخات کا معنی و مفہوم کیا ہے، اور مواخات مدینہ کن کے درمیان ہوا، اور جو مہاجرین تھے ان کی خودداری کے ہم نے واقعات کو بھی تفصیلاً پڑھا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس سبق کو بہت اچھے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں اس سبق کی مشق کو حل کرنے کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔